खूबसूरत खिताब, आलिमाना, मुहक्किकाना और इल्म और अमल पर मबनी गुफ्तगू आपने समाअत की है। दुआ है कि अल्लाह हज़रत साहब को सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आपके अहले खाना की तरफ से आपकी आंखों को ठंडक अता फरमाए। आमिर शाह साहब और इनके बरादरान और इनके मुहिब्बीन और मुरीदीन की इस काविश को अल्लाह अपनी जनाब में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। इस हाज़री के सदक़े में हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमाए। मज़ीद गुनाहों से बचा कर हमें अपने अहले खाना के साथ मक्का मदीना की बाद हाज़रियाँ नसीब फरमाए। अब मैंने 12 बजे के करीब हज़रत साहब से भी कहा था कि मैंने निकल जाना है। अब टाइम क्या हो गया है? 11:30-28 हो गए हैं। 3 बातें आपके सामने एक बुजुर्ग आलिम ने बयान की हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं यही चाहूँगा कि हज़रत ने जो बातें सबक के तौर पर हमें दी हैं हम दोहरा लें। आखिरी बात से शुरू कर लेते हैं कि ए उमर, मोहम्मद के लिए दुआ करना। मैं नालायक आदमी हूं, मैं नहीं पढ़ा लिखा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। हज़रत साहब ने तो बताया है कि आप फलां जगह से फाजिल हैं, तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ही नहीं। बिल्कुल नालायक आदमी, निकम्मा। अपने बुजुर्गों की सफ़ेद चादर पर एक बदनुमा दाग के अलावा कोई इल्मी औकात नहीं है मेरी। इल्म में भी आप सब मुझसे सीनियर हैं, अमल में भी, और अल्लाह के कुर्ब में भी आप सब मुझसे बहुत सीनियर हैं। आप सब की जूतियाँ, मौलाना हज़रत साहब, यकीनन आप सब की जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। दुआ की जो कबूलियत है इसके भी बड़े ज़ाविये हैं। यानी एक बात दिल पे लिख लें आज के उर्स की इस तकरीब पर कि सरकार का गुलाम अगर हाथ उठा ले। आप चुप कर गए हैं, मैं फिर ये जुमला दोहराऊंगा। हजूर का, मैं रात 2 बजे लाहौर में मेरा आखिरी खिताब था और मैं सोया नहीं हूँ और मुसलसल आपके पास आ गया हूँ और जल्दी से अब जाना है। एक मुफ्ती साहब है, उनका विसाल हो गया है, वहाँ पहुँचना है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर का गुलाम हाथ उठाए ना तो बादशाह रब उसके उठे हुए हाथों को खाली नहीं जाने देता। ये मैं जुमला फिर दोहराने लगा हूँ। नबी मुअज़्ज़म के गुलाम के उठे हुए हाथों को अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं तीसरी दफा आपको तकलीफ दे रहा हूं, मेरे पास टाइम थोड़ा है। हुजूर के गुलाम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। जो मांगते हैं वो अता करता है। अगर आपके लिए बेहतर ना हो तो नेमुल बदल अता करता है, और अगर नेमुल बदल भी आपको नहीं नजर आ रहा तो फिर भी कयामत वाले दिन उठे हुए हाथों का अजर अता करता है। आप नहीं बोल सके, आप किधर देख रहे हैं जनाब? फिर से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह, आप यूं समझ लें कि एक हैजे का मरीज बच्चा अगर अपनी माँ से पाए मांगे कि मैंने पाए खाने हैं, तो माँ उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करती, लेकिन पाए नहीं देती, खिचड़ी देती है। ये अल्लाह का करम है, वो हमारी हर दुआ कबूल ना करे। ये अल्लाह का फजल है कि वो हमारी हर दुआ कबूल ना करे। मेरी बात सुने, हम तो असी ते मज चाहते हैं ना शाह जी मैं अर्ज करता हूं, असी मज चो रहे हैं ना, मज चाहते हैं कोई पुछ ले जाए तो असी आने मरे, तो क्या बताएं वो मर जाए मज। हम अपने बच्चे से कह देते हैं तू डूब के मर जा, तो क्या वो डूब के मर जाए? आपकी दुआ का कबूल ना होना ना, ये अल्लाह का फजल है।
اب میں اس پر آیت پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے، جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مولانا صاحب وقت تھوڑا ہے، بس آپ کو پتہ ہے میں نے کیا پڑھنا ہے. لیکن قبولیت دعا کا ایک زاویہ ہے، ایک زاویہ بیان کرنے لگا ہوں. زاویے بہت سے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دعا مانگنی ہے نا تو آپ پہلے ذہن میں لے آئیں کہ آپ کو چاہیے کیا. اب میں ایگزامپل کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں کہ مثلاً ایک بندہ بے اولاد ہے اور اس کو بیٹا چاہیے. زاویہ یہ ہے کہ اپنی ذہن میں کوئی ایسا بندہ لے کر آؤ ٹھیک آپ کی طرح اس کی گود میں بھی اولاد نہ ہو، پتر نہ ہو. بس اب اللہ فرماتا ہے آیت میں پڑھ دیتا ہوں. ابھی بولے نہیں میرے ساتھ، میں پھر میں عرض کرتا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے مولوی صاحب اور حضرت صاحب اور پتر اتنا ٹائم نہیں ہے یار. اب اللہ فرماتا ہے تو اپنے لیے دعا نہ مانگ، جو ذہن میں آیا نا ایک دفعہ اس کے لیے دعا مانگ، ایک دفعہ اس کے لیے دعا مانگ. تو میرا اللہ چاہیے تو مجھے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تو کسی کے لیے دعا مانگے گا نا میں اسے عطا کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے، لیکن جب تو کسی کے لیے دعا مانگے گا پھر میں تجھے ضرور اس میں سے دوں گا جو تو کسی کے لیے مانگ رہا. چلیں جی اب اس پڑھنے کے لیے سورہ نساء کھول لیتے ہیں. چوتھا سورہ ہے، چوتھے سورہ میں سے 85 نمبر آیت کو پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ آپ گھر جا کے کہہ لینا یار. میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی محفل عرس پر آئے ہیں، ہمارے ہاں بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں. تو یہ سورہ نساء ہے میرے سامنے ہے، چوتھا سورہ ہے اور یہ 85 نمبر آیت ہے. مالک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا بھائی، پھر سے میں پڑھ رہا ہوں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کسی کے لیے اچھی دعا مانگے گا نا میں وعدہ کرنا جدوں تسی کسے لیے جو منگو گے نا تو آنو ضرور دے دیاں گا. چلو جی جلدی جلدی مینوں دسو جی گل دی سمجھ آئی ہے کی؟ اوے بیٹا اوے اللہ تواڈی عمر دراز کرے، ذرا اچھا بولو کی فرمایا جی؟ کسے لی دعا منگو تے پھر کی ہوئے گا جی کی قبول ہوئے گا؟ توانو ملے گا، توانو وہ ملے گا جڑا کسے لی منگو گے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے، جڑا کسے لی منگو گے نا. اچھا بھائی اب میں یہاں پہ رکتا ہوں ذرا، چونکہ ہم میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑا نلائق آدمی ہوں نا، نکما بندہ ہوں نا. میں اللہ بادشاہ نال گل کرنا کہ میرا اللہ مینوں او چاہیے جیڑا میرے چاچی کول بھی کوئی نہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں جی، اس کو میڈیا پہ چلا جائے تو میرا چاچا ہی غصہ نہ کر لے. میں مثال دے رہا ہوں جی. میرا اللہ میں او چاہنا تسی یہ نہ ہی چاڑو جی، رہن دیو، جیڑا میرے چاچے کول بھی کوئی نہیں تے تو فرمانا ہے منگ چاچے لی تے وہ تے میرا شریک ہے، میری جان دا دشمن ہے، تے تو مینوں پیانا ہے کہ جانی دشمن واسطے دعا مانگ. نہیں دیکھیں ایتھے کو بندہ مینوں آکھے نا اپنے جانی دشمن لی دعا منگو جی تے میں اتو مانگ چھڑا اللہ او دی خیر کری. ہن تو او میں جڑا مینوں اندروں جاننا ہے، بھائی بولو نا جسے سمجھ آئی ہے، تو تے ہوئی ہے نا ماشاءاللہ. تو مینوں اندروں جاننا ہے، میں اندروں آکھنا ہے یا اللہ میرے چاچے دی خیر کر. ہن تو مینوں پیانا ہے جانی دشمن واسطے دعا مانگ تے میں کیویں منگاں؟ میرا اللہ فرماندا ہے بے دل دا دل آ گیا ہے تینوں کسی ایسی ذات دے پیچھے چلانا چاہنا جن نے ساری عمر اپنی جانی دشمناں نو دعا دیندیاں کٹ چھڑی. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلوٹ ہے جناب، جسے نہیں سمجھ آئی جناب میں پھر کہنا چاہتا ہوں
اور تینوں اس ذات دے پیچھے چلانا چاہنا بندے پتھر مار دے سانو چادر بچھا کے دعا دیندے رہ گئے نے. اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کو برکت عطا فرمائے. پہلی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کسی لیے دعا منگی تے اپنا بھلا ہوندا ہے. اے سید فقیر نے نا یہ سارا دن مخلوق نو آندے رہندے نے تیری خیر ہوئے، بھلا ہوئے تیرا، بھلا ہوئے تیرا، بھلا ہوئے تیرا. سمجھ آ گئی ہے پیچھے گل کی ہے جدوں آندے نا بھلا ہوئے تیرا، ایک انگل تواڈے ول جاندی ہے باقی ساڈے ول ہی جاندی ہے. آپ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اچھی بھلا ہوئے عامر شاہ تیرا، ایک انگل باوے اور لائیے باقی تے میریاں والے نے نا. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ تو ہے مسلمان کی مسلمان کے لیے دعا. ایک باری نا بزرگان جگا دیو جناب، ہلا دیو جناب. اچھا ایک معنی اس کا اور کر لوں ذرا. میں یشفع شفاعتن حسنہ میں مسلمانوں کی بات ہے نا، اور شفاعت کا تعلق دعا کے ساتھ زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. پتہ چلا مولویاں دی تون تے لت رکھ کے اسی آکھ سکنے ہیں تسی نبی تے یا فرید تے یا مولا علی تے شک کیتی بیٹھے ہو، ایتھے محمد دی غلام بھی ایک دوجے نو بخشوا لیں گے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. وہ اولیاء ایک دوسرے کو بخشوا لیں گے، اللہ کے ولی مسلمانوں کو چھڑا لیں گے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونچا کہہ لو. چلو اب یہ تو ہے مسلمان کی مسلمان پر دعا. تو اب آ جائیں سرکار کے لیے دعا. یار بولو گے تو بات بنے گی نا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو حضرت نے چھیڑا ہے کہ ایک مفضول افضل کے لیے دعا مانگے. ایک بہت بڑا ٹاپک. مجھے بتائیں کہ حضرت عمر افضل ہے یا ویس کرنی افضل ہے؟ تو بولے نہیں میرے ساتھ. بات تو آپ پہنچ گئے ہیں جناب. بات تو کرنے سے پہلے آپ پہنچ گئے ہیں کہ عمر افضل ہے، اور نبی کہیں کہ جا کے اویس کرنی سے کہے. یہ ایک ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے جو قبلہ نے چھیڑا ہے، اور اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے نا اتنا. اب میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ محمد بادشاہ کے لیے دعا مانگو. یہ تو حکم الہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والو محمد کے سارے گھر کے لیے دعا مانگو. میں بولو جسے سمجھ آئیے. ایمان والو مصطفیٰ کے سارے ٹبر کے لیے دعا مانگو. ایمان والو یہ ایسی دعا ہے جس کے بغیر تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. تمہاری نماز قبول ہو جائے گی اگر تم بسم اللہ. جی ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ. راستہ دیں قبلہ کو. اچھا ایک بات قبلہ نے جو بیان کر دی وہ دعا تھی. اب آجیں نماز کی طرف. حضرت نماز پہ بیان کر رہے تھے. میں نے تھوڑا سا نماز کا بتانا ہے، اس کے بعد قرآن کا بتانا ہے، اور اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کروں گا. اچھا بھئی حضرت بتا کے گئے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. حضرت بتا کے گئے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی سزا کیا ہوگی. میں آپ سب کے سامنے اللہ کی کچہری میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ یہ بتا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. نہیں توڑے والی گل نہیں، رہن دیو، چھڑو اس موضوع. قبلہ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ یہ نا قرآن ہے مولانا، یہ باتیں کرتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. قرآن وہ کتاب ہے جو بات ہائی کتاب، زندہ کتاب ہے، باتیں کرتی ہے یہ کتاب. یہ کتاب اگر کوئی گل کرن والا ہوئے تو دے نال گل کر سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. ایک سوال دے نال ایک چھوٹا جا سوال ہے، کیا تو سانو نمازاں تاں فرض کرائیاں نے تاکہ کو تیری شان وچ اضافہ ہو جائے؟ کیا ساڈے سجدے تیری شان وچ اضافہ کر دینا؟ دیکھو جواب قرآن دے گا، تسی چپ بیٹھے. کوئی موضوع ذہن میں نہیں ہے. جو مولانا صاحب نے خطاب کیا ہے اسی خطاب کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، کسی کی عزت میں اضافہ اس کے اپنوں کے دیکھنے سے ممکن ہے.
نہیں سمجھا سکیا آسان کرنا. ایتھے تواڈے 10 مربے زمین جو ہوئے تسی کلے ہو, نہ تواڈا چاچا ہوئے, نہ ماما ہوئے, نہ کوئی کزن ہوئے, نہ کوئی بہن بھرا ویکھن والا ہوئے, تے عزت تے کوئی نہیں. نا عزت تے ادوں میں جدوں کو ویکھن والا ہے. یار بولو نا, عزت کدوں میں مولانا, عزت کدوں میں شاہ جی, عزت کدوں میں جدوں کو ویکھن والا ہی نہیں تے عزت کا دی. عزت تب ہوتی ہے جب کوئی دیکھنے والا, اوے بیٹا اوے کاکے گوڑے تھلے کر, اوے کدھر ویکھن لگا ہے. عزت ادوں ہوندی ہے جدوں کو ویکھن والا ہوئے. ذرا بول دیو گے تے میں جلدی نال قرآن پڑھاں گا. عزت کدوں ہوندی ہے جدوں کوئی ویکھن والا ہوئے. تے اللہ دا اعلان ہے کہ کل من علیہا فان. مولانا غلام احمد صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دے, نہ کرو یار. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ فرماندا ہے تسی سارے بھی مر جاؤ نا, میری جلال اور اکرام وچ فرق بھی نہیں پیندا. یعنی پتہ چلا ہم اللہ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے. اب بول دے سارے, اسی سارے بھی مر جائیے او دی عزت وچ اضافہ ہوندا, اسی سارے سجدے وچ پے جائیے او دی شان گھٹ دی, تو پھر مان جاؤ نا اللہ کی عزت میں اضافہ ہمارے سجدوں سے نہیں ہوتا. تو جب ہمارے سجدوں سے اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر سجدے کروائے کیوں, نماز پڑھائی کیوں, فرض کیوں کی ہے نماز. ہن بندے سارے میرے وال ویکھو, نبی سائیں دے صاحبزادے انتقال کر گئے, حضور دے بیٹے دنیا تو چلے گئے. اٹینشن, حضور دے بیٹے دنیا تو چلے گئے, سرکار دے صاحبزادے دنیا تو چلے گئے. سرکار دی گود مبارک اولاد نرینہ والوں خالی ہو گئی. بڑی تکلیف ہے, اتنی تکلیف ہے کہ نبی سائیں دیاں اکھاں وچ آنسو نے. ایک واری صحابہ پوچھے یا رسول اللہ آپ بھی رو لیندے ہو؟ تو نبی سائیں فرمایا بھئی میں باپ نہیں, میں باپ ہاں. حضور دیاں اکھاں وچ آنسو, دل نبی سائیں دا تکلیف وچ. اچھا بھئی تساں میرے ول ویکھنا تے میں گل کرنی تواڈے نال. نبی سائیں دا دل بیٹیاں دی وفات نال تکلیف وچ. بولو جی, حضور دا دل تکلیف وچ. اچھا بھئی اولاد علی بیٹھے ہو جڑا میرے نال نہیں بول دے پے, حضور دا دل تکلیف وچ. اچھا بھئی گھر دی پریشانی تے ایک انسان نو تکلیف دیندی ہے نا, لیکن یہ جڑے تانے نے نا, تانے اے اس تو بھی زیادہ خطرناک نے. شریکاں نو لگ گیا ٹائم, اون نہ گیا جی محمد نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خاکن بدان سائیں تھے ابتر نے. ابتر سمجھ دیو نا, مطلب ابتر پتہ نہیں ہن تواڈے کی آندے نے, ساڑھے گجراں والا چنو آندے نے اوتر نکھتر, یعنی جدی اگوں نسل نہیں ہے, نظام نہیں ہے. وہ پنجابی چند نے اوتر نکھتر, اے یعنی شایان شان لفظ نہیں ہے سائیں دا, لیکن میں سمجھان واسطے دسے ہے. عربی چنو نے ابتر, آش بن وائل نے تانا دیتا کہ بھائی محمد بادشاہ دی گود خالی ہو گئی ہے, وہ تے ابتر نے. ایتھے آ کے نا سائیں دا دل ٹوٹ گیا, یعنی شریکان دا تانا سن کے نا سائیں دا دل ٹوٹ گیا. جدوں اللہ ویکھیا نا محبوب دا دل پہلے پریشان ہویا ہے تے ہن ٹوٹ گیا ہے. ہن اللہ فرمایا محبوب انا آتینا کل کوثر, گھبرانا میرا محمد, میں تینوں فاطمہ عطا کرنا. تو شان ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر اکل لگا, گھبرانا میرا محمد, میں تینوں فاطمہ دینا. جڑا نبی دی دھی دے نا تے نہ بولیا, میرے والوں پاویں او دی زبان تے فالج بھی ڈیگ پوے, میں دعا نہیں کرنی او دے واسطے. دوبارہ میں اکھل لگا سرکار دی دھی دے نا تے اونچا زبان لکھنا, انا آتینا کل کوثر, محمد گھبرانا میں تینوں فاطمہ دینا. اے محمد کدرے چیمے ہون گے, کدرے چٹھے ہون گے, کدرے وینس ہون گے, کدرے دولتانے ہون گے, کدرے ارائیں ہون گے, کدرے جٹ ہون گے, کدرے نہیں ہون گے,
میں وعدہ کرنا زمین تے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوئے گی جتھے سید نہ ہوئے گا. انا آتینا کل کوثر. محبوب گھبرانا، اولاد دا ہی مسئلہ ہے نا یارا، بولو جسے سمجھ آئی ہے. محمد مسئلہ تے اولاد دا ہی ہے نا. اے محمد دنیا دے اندر کوئی کونا ایسا نہیں چھڑاں گا جتھے تیرے پتر نہ ہون. ذرا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. محبوب جی مالک دل ٹوٹیا ٹوٹیا لگ دے پیا. یا اللہ بڑی تکلیف ہے. محبوب جی مالک فصلی مسلے تے آ. ہائے 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 فصلی مسلے تے آ. میں نے مولانا کی تقریر کو لیا وہ جو کر کے گئے. مسلے تے آ، مسلے تے آ، نماز پڑھ محبوب تاکہ امت نو سمجھ آ جائے میں انہاں کولوں نمازاں اپنی شان ودان لئی نہیں پڑھواندا پیا. جدو انہاں دے دل زخمی ہو جان ٹوٹ جان تے پھر جدو ویکھن نہ ہون اسی کسے جوگے نہیں رہے. مسلے تے آ جاؤ، میں زخماں تے مرم بھی لا دیاں گا، دل بھی جوڑ دیاں گا، نعم البدل بھی دے دیاں گا. او کوئی سمجھ آئی جے؟ اور نماز تساں اللہ دی شان ودان لی نہیں پڑھنی، اپنے ٹوٹے دلان دا علاج لئی پڑھنی جے. واہ بھائی واہ، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سلام کرتا ہوں. نہیں اتنا ٹائم نہیں، آگے جانا ہے نا، آگے جانا ہے نا. فصلی لربی کا ونہر. جی 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 آگے چلتے ہیں نا جی، آگے بڑے بڑی باتیں ہیں ابھی آپ کے ساتھ. ٹائم بتا دیں کیا ہو گیا ہے ایک دفعہ. صبح نہ ایسے نہ کیجئے گا، دیکھیں وقت ہے نا جی، مجھے سفر بھی کرنا ہے. ایسے نہ کریں جی. ٹائم کیا ہو گیا مولانا؟ سبحان اللہ کہیں سارے ہیں. اور مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں بھائی میرے پاس، ابھی 10 منٹ ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا. دل ٹوٹ گیا ہے، بے اولاد ہو، دشمن کھتے پڑ گئے ہیں. 2 کام کرو. مالک کون کون سا کریں؟ فرمایا فصلی لربی کا ونہر. ایک مسلے پر آ جاؤ اور ایک قربانی کرو. ایک مسلے پر آ جاؤ اور ایک قربانی کرو. نماز اور قربانی کو پکڑ لو. مالک تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان شانیہ کا ہوا الابتر. مصطفیٰ تیرا دشمن بے نشان کر دیاں گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا کام بھی رہے گا، تیری نہیں میں واضح کر سکا. پھر سے میں کہتا ہوں، پتر ہوں یا نہ ہوں، اللہ قربانی اور نماز اور قربانی دینے والے، قربانی کرنے، قربانی ہو عید علی قربانی نہیں میں آندہ پیا. قربانی دا معنی سمجھ لیا جائے، جیڑا بندہ زندگی دے اندر قربانی نہ چھڑے تے مسلح نہ چھڑے، اللہ نہ دا نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے. آپ ٹھنڈا بولے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اولاد کی بات نہیں ہے، اولاد ہو یا نہ ہو. جس بندے نے زندگی میں نماز اور قربانی نہیں نہ چھوڑی، اللہ اس کا نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بات اولاد کی نہیں ہے، اولاد ہو یا نہ ہو، جو بندہ قربانی کرتا ہے اور نماز نہیں چھوڑتا، اللہ اس کا نہ نام ختم ہونے دیتا ہے نہ نشان ختم ہونے دیتا ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اے بابا اولاد ہو، میری بات سنیں. مولانا صاحب آپ اٹھ کے کھڑے ہوں. مولانا صاحب آپ سید تو نہیں ہیں؟ چلو اپنا نام بتائیں. انوار صاحب دے ابے دا کی نا ہے؟ صدیق صاحب دے ابے دا کی نا ہے؟ اللہ وشائے دے ابے دا کی نا ہے؟ اس لیے پوچھ لیا سی سید تے نہیں. اے سید ہوں انہیں بول پینا سی. مینوں پوچھو میرے پردادے دے پردادے دے پردادے دے پردادے دے 42ویں پردادے دا کی نا ہے؟ مولانا صاحب پھر دسو تواڈے ابے دا کی نا ہے؟ صدیق دے ابے دا کی نا ہے؟ اللہ وشائے دے ابے دا کی نا ہے؟ نہیں پتا. یعنی پردادے دا پتا توانوں کوئی نہیں، او دی قبر دا بھی پتا توانوں کوئی نہیں پتا نا. یہ دا مطلب ہے نسل چل رہی ہے، نام بھی ختم ہو گیا ہے، نشان بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار، نسل چل رہی ہے نا، نام ختم ہے نا پردادے دا، نشان بھی ختم ہے نا. بولے نہیں میرے نال. مولانا چنن پیر دے کنے پتر نے؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھے؟
चन्नन पीर दे किन्ने पुत्र ने? कोई पुत्र नहीं ना नाम खत्म हो रहा है ना निशान खत्म हो रहा है। जिसे समझ आइए ठंडा क्यों बोले हो। मोकमदीन सरानी दे किन्ने पुत्र ने? कोई पुत्र नहीं ना नाम खत्म हो रहा है ना निशान खत्म हो रहा है। दाता साहब के कितने पुत्र हैं? कोई पुत्र नहीं ना नाम खत्म हो रहा है ना निशान खत्म हो रहा है। शबाज कलंदर के कितने पुत्र हैं? कोई पुत्र नहीं ना नाम खत्म हो रहा है ना निशान खत्म हो रहा है। बुल्ले शाह के कितने पुत्र हैं? कोई पुत्र नहीं ना नाम खत्म हो रहा है ना निशान खत्म हो रहा है। आपको अभी भी नहीं समझ आई? औलादों का मसला नहीं है। जो जिंदगी में मुसल्ले पर आ जाए और कुर्बानी ना छोड़े, अल्लाह उसका ना नाम खत्म होने देता है ना निशान खत्म होने देता है। चौरी उठ के खड़ा हो, दोबारा नारा लावे कि मैं बंदा केड़ा चुप बैठा है। आपको समझ आई है ना जी? सवाल ये है कि नमाज क्यों पढ़ें, और सवाल ये है कि नमाज फर्ज क्यों है। एक आयत अब सूरह ताहा से पढ़ लूं। अच्छा नहीं पढ़नी, समझ आ गई? नहीं पढ़नी, समझ आ गई है, चुप बैठे हम। नहीं कि बिलाल जब बंदे नहीं बोल रहे तो फिर कैसे पढ़ूंगा यार। गल सुनो सैयदां दे उर्स ध्यान नाल लियो, ध्यान नाल गल सुनो। मैंने कुरान हकीम को पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि अल्लाह ने कुरान में नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा है। कोई थे बोलो मेरे नाल खुदा दा, अल्लाह दा वास्ता है, मुंहां नूं इंज बंद ना कर छड़ो जिवें उस बाबे दंद घुट छड़े ने। सुभान अल्लाह उच्ची आवाज ना लाखो। दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूं, मौलाना अल्लाह ने सलात और ज़कात को इकट्ठा रखा, नमाज और ज़कात को शाह जी इकट्ठा रखा, नमाज और ज़कात को अल्लाह ने इकट्ठा रखा। आप चुप हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है। नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। बार बार अल्लाह कहता है वाक़ीमु सलाता व आतु ज़काता व अक़ाम सलाता व आत ज़काता व अक़ीमतुमु सलाता व आतैतुमु ज़काता युक़ीमून सलाता युतून ज़काता। ज़कात सलात, ज़कात सलात, ज़कात सलात, ज़कात सलात। अच्छा छोटे शाह जी, ये सलात 5 वारी देने च, साल च 1 वारी ज़कात, इहदा ते जोड़ ही कोई नहीं आपस विच। चलो मैं फिर आना, सलात हर बंदे ते गरीब अमीर ते, ज़कात सिर्फ अमीर ते, अमीर गरीब दा केड़ा जोड़ जे। चलो मैं फिर आना, सलात उत्ते नूं जांदी है, ज़कात माड़ियां च वंडी जांदी है, उत्ते थल्ले दा की जोड़ है। इहदा मतलब है सलात और ज़कात दा ते जोड़ ही कोई नहीं आपस विच। ओ दिहाड़ी विच 5 वारी, ओ साल च 1 वारी, जोड़ ते नहीं ना। चुप बैठे हो, ओ उतां नूं जाए, ओ थल्ले नूं वंडी जाए, जोड़ ते नहीं ना। ओ गरीबां अमीरां दी सांझी, ओ सिर्फ अमीरां दी सांझी, इहदा मतलब है जोड़ कोई नहीं। पर मेरे सरदारों, जिन्हों अल्लाह जोड़े उन्होंने कौन तोड़े? रल जाए जे न्याजी साहब किथे हो, जिन्हों अल्लाह जोड़े उन्होंने कौन तोड़े? मैं फिर प्याना, जिन्हों अल्लाह जोड़े उन्होंने कौन तोड़े? अल्लाह ने सलात और ज़कात नूं इकट्ठा रखिया ताकि मुहम्मद दी उम्मत नूं सबक मिल जाए। जेड़े बंदे सलात नूं कुट के नप लवोगे ना, मुसल्ला कुट के नप लवोगे ना, मैनू मेरी इज्जत दी कसम है, मैं तुहानू मंगन वाला नहीं रहन दियांगा, वंडन वाला मैं बना दियांगा। हाय हाय हाय, मैं वंडन वाला बना दियांगा। पता चला जेड़े बंदे दी जिंदगी दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो बंदा वंडन वाला है। जेड़ी बरादरी दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो बरादरी वंडन वाली है। जेड़े पिंड दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो पिंड वंडन वाला हो जाता है। नहीं बोले, जेड़े कस्बे दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो कस्बा वंडन वाला हो जाता है। जेड़े शहर दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो शहर वंडन वाला हो जाता है। जेड़े सूबे दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो सूबा वंडन वाला हो जाता है। जेड़े मुल्क दे अंदर नमाज कायम हो जाए, वो मुल्क मंगन वाला नहीं रहिंदा।
ہون اپنے گھر جاگے ارس دی محفل پاک دا صاحب لایا جے تے پھر سوچیا جی اگر پاکستان دی گورنمنٹ دین آلیے تے پھر نمازیے تے جے چولیاں چک چک کے ہر ملک کل جا کے منگن والے کٹھے ہوئے نے تے پھر سارے بے نمازی نے جتھے نماز قائم ہو جائے اتھے بندے منگن والے نہیں رہندے ونڈن والے ہو جاندے نے جے اجازت دیو تے پھر ایک آیت یاد آئیے اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرو اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو اپنے بیٹوں کو نمازی بناؤ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی مصلی پر آ جاؤ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے نحن نرزقک اگر تمہارا سارا ٹبر مصلی پر آ جائے تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ خدا کرتا ہے ہم سمجھ آئیے نماز او دی شان ودان لی نہیں اپنی روزی ٹیٹ کرن لی پڑنی ہے اوہ جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ چاہ کو مولانا حضرت ہمیں سبق دے کے گئے ہیں اس سبق کو پڑھ رہے ہیں ٹائم اب میں کیا کروں یار آج وقت قلیل ہے نہیں سفر لمبا ہے آمینہ کی گود میں نہیں شاہ جی ایسی بات تو نہیں جب ٹائم ہوتا ہے پھر تو ایسا نہیں ہوتا آج تو آپ سے وعدہ تھا 12 بجے چلا جاؤں گا اور آگے مسئلہ ہے ایسے تو نہیں میں کر رہا نا میرا اپنا گھر ہے آپ کو چھوڑ کر جانے کو من تو نہیں کر رہا نا لیکن مجبوری ہے ایک حضرت صاحب کا انتقال لمبا سفر ہے مجھے آگے جانا ہے میں انشاءاللہ پھر بھی آؤں گا جب آپ یاد کریں گے میں آ جاؤں گا اب میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب آپ یاد کریں گے میں ضرور آ جایا کروں ایک دفعہ سبحان اوکے جی جب آیا پھر جتنا کہیں گے اتنا خطاب یہ ہے نماز یہ کیوں فرض کی گئی اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے ہاں اس کیوں کو بڑا لمبا کھولا جا سکتا ہے مولانا صاحب بتا گئے کہ قرآن لفظ قرآن کا لفظ ہے لفظ قرآن کا لفظ ہے معنی کیا ہے قرآن کا مولانا صاحب قرآن کا معنی کیا ہے قرأ سے آپ نے اس کا معنی کیا کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں مولانا صاحب کسی لفظ کا معنی معین کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں پہلا اصول یہی ہے جو آپ نے استعمال کر لیا ہے کہ مادہ اشتقاق کو دیکھ کر معنی کر لیا جائے لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اس کو لینگویسٹک اعتبار سے دیکھا جائے کہ لسان عرب میں عرب لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ بھی لفظ کے معنی معین کرنے کا ایک مصدقہ اصول ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں یہاں بیٹھ کے سب میں کہوں ڈوئی تو اے سارے دے دماغ وچ کوئی شے آ گئی ہے لکڑی دا ایک چھوٹا جہا انسٹرومنٹ جدن ہانڈی میریاں تیاں پکاندیاں نے او دا نام ڈوئی ہے لیکن اگر میں یورپ دے اندر بیٹھ کے کہاں ڈوئی تو آکھن گے وٹ ڈوئی وی ڈونٹ نو اباؤٹ ڈوئی یہ ڈوئی کیا ہے ہمیں نہیں پتا ڈوئی کیا ہے کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ہم ڈوئی کس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ جو قرأ ہے قرأت قرآن عرب لوگ اس لفظ کو اس معنی میں لیتے تھے کہ دو الگ چیزوں کے ملاپ کے بعد ایک تیسری چیز کے پیدا ہونے کو قرآن کہتے ہیں اب میں معنی کروں اب یہ میں نے کیا کہا ہے یہ ہے کلام اللہ اور ایک دوسری ہستی ہے ابو بکر جب یہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو ایک نئی چیز صدیق اکبر سامنے آتا ہے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو جناب والا یہ ہے قرآن اور ایک ہے مسعود جب یہ دونوں ملتے ہیں تو بابا فرید سامنے آتا ہے یہ ہے قرآن اور ایک ہے عثمان مروندی جب یہ دونوں ملتے ہیں تو لال شباز قلندر سامنے آتا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہو یہ ہے قرآن اور ایک ہے
معین الدین جب یہ آپس میں مل جائیں تو غریب نواز سامنے آتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. ایک آخری بات آپ سے کروں اور اجازت طلب کروں. چوک میں بیٹھی ہو ایک مائی 5 روپے کی محتاج بھیک مانگ رہی ہے. پانی نہیں اسے کوئی پوچھتا. ایک بندے نے اس سے پوچھا بی بی تیری اولاد کوئی نہیں؟ اس نے کہا 4 پتر نے 4 یورپ نے بس کل دے کچھ نہیں پکھی مارنیاں پئی. اس نے کہا بی بی کچھ تے کل دے ہوں گے. اس نے کہا مہینے بعد 4 منڈے ایک کاغذ کل دینے, کوئی لال کل دیندہ ہے, کوئی پیلا, کوئی نیلا, کوئی چٹا. اس نے کہا بی بی مینوں گھر تے لے کے جاؤ. اس نے گھر بھی کوئی نہیں, چگی ہے. اس نے کہا مینوں چگی چ لے چل. وہ چگی چ گیا, انہیں ویکھے کاغذ, وہ بینک ڈرافٹ سن. وہ ڈرافٹ دے اتے میرا خیال ہے کوئی 4-5 کروڑ روپے دی رقم وہ گھر پئی ہوئے. اس نے کہا بی بی 4 کروڑ روپیہ تیرے نام منڈیاں کل چھڑے ہے. 4 کروڑ دی مالک ہے, گھر پہ ہے تیرے. 4 کروڑ تیرے گھر پہ ہے, تو مالک ہے 4 کروڑ. تیرے دولت اینی گھر پئی ہے تے تو باہر مانگنی پھرنی ہے. وہ اینج کر کے انہاں کاغذاں نوں ویکھ کے کہ مینوں کی پتہ ہے اینی دولت میرے گھر پئی ہے, مینوں کی پتہ ہے اینی دولت میرے گھر پئی ہے, مینوں کی پتہ ہے اینی دولت میرے گھر پئی ہے. اے مسلمانہ دا حال ہے جدے گھر قرآن پہ آئے. پنجاب یونیورسٹی میں چھوٹا جا لیکچرار ہاں تے میں کچی تو لے کے نا پی ایچ ڈی تک دے طالب علماں نوں ویکھیا ہے کتاباں کنڈ تے لے کے ٹرے نے. کچی دا بچہ بھی بستہ کنڈ تے لے کے ٹرے ہے, پی ایچ ڈی دا بچہ بھی بستہ کنڈ تے لے کے ٹرے ہے. ساڈا ایڈا کو بچہ یشن القرآن بھی لے کے ٹرے, انہوں کنڈ تے نہیں رکھ دا, سینے تے رکھ دا پیا تاکہ زمانے نو نظر آ جائے یہ سارا علم پیچھے رہ جانے. اگے جنہیں کم آنے نا او دا نا قرآن ہے. 3 باتیں مولانا صاحب بتا کے گئے تھے. ایک دعا, ایک نماز, ایک قرآن. وہ سبق میں نے دہرا دیا ہے آپ سب کے سامنے. اب یہ چونکہ اولاد رسول کا گھر ہے, سیدوں کا گھر ہے, نماز ٹری اس گھر تو میں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, میں پھر کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیا جے اگر کسی انسان دی زندگی وچ او دا سارا خاندان ایکو وقت وچ قتل ہو جائے نا, انہوں پھر نماز نہیں یاد رہتی. اگر او دے سامنے او دے گھر نوں اگ لگ جائے نا, انہوں بھی نماز نہیں یاد رہتی. اگر کوئی بندہ نحق پھڑیا جائے نا, نحق انہوں گورنمنٹ قید کرے, انہوں نماز نہیں یاد رہتی. اگر کسی دے گھر ڈکیتی ہو جائے نا, سامنے چگے لٹے جان, انہوں نماز نہیں یاد رہتی. اگر کسی بندے دے اتے نیر چڑھ پوے, نیری وہ جانور سامد ہے, بچے سامد ہے, انہوں نماز نہیں یاد رہتی. نیری چڑھ پوے, نماز یاد نہیں رہندی. گھر نو اگ لگ جائے, نماز یاد نہیں رہندی. نحق بندے پھڑے جان تے زنجیراں تے بیڑیاں لا کے تے ہتھ کھڑیاں لا کے لے کے پولیس ٹر پوے, نماز یاد نہیں رہندی. سارا ٹبر قتل ہو جائے اکو واری, نماز یاد نہیں رہندی. گھر نو اگ لگ جائے, نماز یاد نہیں رہندی. اے سارے کم اکو وقت 10 محرم نو کربلا دی زمین تے اکو واری آل رسول تے آئے نے. امام زین العابدین دیاں اکھاں دے سامنے گھر نو اگ بھی لگی ہے, گھر لٹیا بھی ہے علی دا. انہاں کربلا والے گھر لٹیا ہے, مال لٹیا بھی ہے, تے نحق بیڑیاں بھی لائیاں نے, زنجیراں بھی لائیاں نے, تے سارا کنبہ قتل ہو گیا ہے, تے گھر نو اگ لگ گئی ہے, تے پھر نیر وگیا ہے, تے بیماری آخری لیول تے آئی ہے, تے پھر سڑ دے خیمے میں حسین دا پتر اٹھے ہے. جدوں نے پھر عشاء دا سجدہ کیتا ہے نا, موڑ فرشتیاں دیاں چیخاں نکلیاں نے. فرشتیاں آکھیاں انتا سید الساجدین, انتا زین العابدین. اساں بڑے سجدے ویکھے نے, پر زمین تے ہو جیا سجدہ اساں بھی نہیں ویکھیا جی ہو جیا امام زین العابدین تو کربلا دی زمین تے کر چھڑیا ہے.
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ہی قرآن چھڑ دینے ہیں. میرے رفیق سفر ہیں نیازی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی زمین پر ذرا ترونکا لگائیں اور بات سنائیں. گل